अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं दाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख नाज़रीन, महाफ़िज़ ता हयात महफूज और अवाम गैर महफूज। आज वाना से लेकर इस्लामाबाद तक हर तरफ बम बारूद, दहशत गर्दी, बम धमाके, खून रेजी और जो हुक्मरान तबका, जो काबिज नालायक नाअहल टोला इस मुल्क के ऊपर बैठा हुआ है, वो अपने आप को एहतिसाब से ता हयात इस्तिस्ना दे रहे, इस्तिस्ना हासिल कर रहे हैं, बजाय इसके कि अपने जुराइम को कबूल करें कि आपने इस मुल्क का अमन तबाह कर दिया है, आपने इस मुल्क की मेशियत तबाह कर दी है, आपने इस मुल्क की अखलाकियात और रवायात को पांव तले रोन दिया है, इस मुल्क का आइन तबाह कर दिया है, आपने इस मुल्क को बदमनी में धकेल दिया है। 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के बाद पीडीएम का ये टोला और जनरल बाजवा तालिबान को वापस खैबर पख्तूनख्वा में बसाता है और उस वक्त मुराद सईद चीखता है। मुराद सईद को ये कहते हैं कि ये पागल है, अदारों को बदनाम कर रहा है। और आज ख्वाजा आसिफ, ये वेकअप कॉल है। और मोहसिन नकवी, हम हर हाल में ऑपरेशन करेंगे। आज दहशतगर्दी इस्लामाबाद तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से निकलकर आज इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने एक खुदकुश बमबार हमलावर खुद को जो है वो उड़ा देता है और 12 अफराद शहीद हो जाते हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। और जो जख्मी हैं, बिस्तर की हालत जो है वो तशवीशनाक है। फिर कल 5 बजे वाना वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज के गेट के सामने बारूद से भरी गाड़ी जो है वो एक खुदकुश बमबार गेट के साथ टकरा देता है। 3 अफराद वहां पर शहीद हो जाते हैं। 550 वहां पे तलबा और 50 से ज्यादा वहां पर जो है वो उसातिज़ा थे। फिर कहा जाता है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और अभी ये इत्तलातियां आ रही हैं कि वहां जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया। इस तरह का बिल्कुल माहौल है कि जिससे पाकिस्तान हर तरफ से जंग में खतरात में घिरा हुआ है। ये जो लोग जिम्मेदार हैं, इनका मुहासबा कौन करेगा? ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में दहशतगर्द किसने वापस लाए, किसने बसाए? इसका कौन जिम्मेदार है? इसका कोई जवाब देगा? नहीं, कभी भी नहीं देगा। 1971 का एहतसाब हुआ था जब मुल्क तोड़ा गया था। आज भी ताहयात इस्तिस्ना लेने के पीछे यही है कि हम इस मुल्क के साथ जो मर्जी करें, हमें कोई पूछ नहीं सकता। और इनडायरेक्टली सोहेल खान अफरीदी को यह पैगाम भी था मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी ने आज क्या कहा? जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर जब ये मामला होता है, वो साहब वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो है जी वो अपने आप को बदनाम ना करे, वो फोर्सेस का साथ दे और ऑपरेशन होगा और हर हाल में होगा। और जो ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा आसिफ के बयानात से ये लग रहा है कि कहीं जो कोई कमिटमेंट है उसे हर हाल में पूरा करना है, बगराम एयरबेस हर हाल में लेनी है। जब ये फितनतुल हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का है, तो आप सीधी तरह हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए ना। तालिबान रजीम ने तो मजम्मत कर दी है, वो कह रहे हैं हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो ये है कि ऑपरेशन हर हाल में करना है। सोहेल खान अफरीदी भी रास्ते में आएंगे, उनके साथ भी निपटा जाएगा। ऑपरेशन नागुज़ीर हो गया। उधर आप भारत को देखें, दिल्ली के अंदर मोदी वो भी नहीं जैसी हरकतें करता कि उसने एक फास्ट फ्लैग ड्रामा रचाया, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया, सबूत अभी तक वो पेश नहीं कर सका। मोदी कह रहा है हम बदला लेंगे, हमारी एजेंसी सारे एंगल से इसे देख रही हैं। और भारतीय जर्नल इसके ऊपर जो दावे कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जी एक बड़ा हमला होना चाहिए, ये सब पाकिस्तान ने करवाया है, जबकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। पुलवामा का जो हमला हुआ उसमें भी उन्होंने इसी तरह से किया कि पाकिस्तान के ऊपर। अब ये जनरल बख्शी है, ये क्या कह रहा है कि इस बार पाकिस्तान जो है, इस बार उसने राजधानी कैपिटल जो है दिल्ली, उसके ऊपर हमला किया और किसी भी मुल्क के दारुल हुकूमत को छेड़ना कोई आम बात नहीं है। हमने खबरदार किया था कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इधर उधर की बातें और ड्रामा करने के बजाय पाकिस्तान पर जो है वो सीधा और बड़ा हमला कर दो। ट्रम्प ने क्या कहा था, आपके कितने त्यारे गिरे? टोटल 36 आपने लिए थे ना, मुझे लगता है एक भी नहीं बचना अब आपका। 8 गिरा दिए ट्रम्प साहब ने अभी तक, तो बाकी भी जो है वो आपके नहीं बचने वाले। लेकिन जो कोई समझदार किस्म के लोग हैं भारत के अंदर भी, उनको भी ये समझना चाहिए यार ये पागल इंसान है। जब भी भारत में इलेक्शंस आने वाले होते हैं, मोदी इसी तरह के ड्रामे करते हैं।
اپنی عوام کو بیوقوف بناتا ہے، پھر اپنے لوگوں کو مرواتا ہے، بےعزتی کراتا ہے پوری دنیا میں۔ پاکستان کے اندر بھی یہ جو پالیسیز ہیں ناظرین، یہ سب غلط ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی احتساب کا عمل پاکستان کے اندر نہیں ہے، اور اب تو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو دفن کر دیا ہے، تا حیات استثناء ہو گیا بھائی، اب تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ پہلے تو پھر کوئی توقع تھی، لیکن امید ہے۔ فرعون نے بھی بڑی کوشش کی، خلفائے راشدین نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، حضرت عمر فاروق نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا، مگر یہاں نعوذ باللہ زمینی خدا بن بیٹھے ہیں کہ ہمارا کوئی احتساب کر ہی نہیں سکتا، ہم سے کوئی جو ہے پوچھ سکتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہارڈ سٹیٹ دیکھیں کہ ہارڈ سٹیٹ کے دارالحکومت جو ہے وہ آج دھماکے سے گونج اٹھا، لوگوں کے جسم کے حصے جو ہے وہ بکھر رہے ہیں ہوا میں۔ اس وقت انتہائی خوفناک صورتحال ہے، اور آج جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، اچھا وہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں افغانستان کے حوالے سے، یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اسلام آباد دھماکہ جو ہے وہ 12:45 پر ہوا، لیکن افغانستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر صبح سے ہی بازگشت سنائی جا رہی تھی۔ اب آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے یہ افغانستان سے ہی آپریٹ ہو رہا ہے؟ 6:45 پر افغان طالبان سے منسلک ایکس اکاؤنٹ سے کمنگ سون اسلام آباد جیسے ٹویٹس دیکھے گئے۔ اسی طرح کی دھمکیاں ہمیں پیغامات افغان ملٹری پریڈ کے موقع پر بھی کیے گئے، جس میں لاہور افغان جھنڈا لہرانے اسلام آباد کو جلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ افغان ٹویٹر ہینڈل آماج نیوز نے اپنی 2 نومبر کی جانے والی ٹویٹ میں ان دھمکی آمیز پیغامات کو پوسٹ کیا۔ خراسان العربی کی طرف سے اسلام آباد دھماکے کے ساتھ ہی جاری ہونے والی ٹویٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم افغان رجیم کے گھناؤنے عزائم کی عکاسی کرتی ہے، اور پھر سوشل میڈیا پوسٹ اس امر کا ثبوت ہیں کہ افغان طالبان رجیم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اسلام آباد اور دلی میں ہونے والے دھماکے پاکستان والے ممالک کی ملی بھگت ہے۔ انڈیا تو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن افغانستان کو ہم خواہ میں دشمن اور کی گئی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اب عمران خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات کا بھی دن تھا، پورا دن بہنیں بھی اڈیالہ کے باہر اسی طرح سے بیچاری پھر رہی ہیں، ملاقات نہیں کروائی گئی ان کی۔ سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی آج بڑے برہم ہوئے، غصہ ہوئے، اڈیالہ کے باہر ہائی کورٹ بھی یہ سنتے کسی عدالت نے اپنے احکامات کی اس کی بے توقیری نہیں کرائی، اسلام آباد ہائی کورٹ شامل ہے اس توہین عدالت میں۔ ہم نے 20 درخواستیں دی ہیں توہین عدالت کی، کسی ایک پہ بھی واضح حکم نہیں دیا انہوں نے، کسی کو نہیں بلا کے سزا دی۔ اس کے ساتھ مہینوں سے یہ ہو رہا ہے، عدالت کا حکم ہوتا ہے یا نہیں مانا جاتا، اور عدالت کچھ نہیں کرتی۔ عمران خان نے ناظرین یہ بات کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ اور بڑے غصے میں تھے۔ اچھا جسٹس اطہر منیلہ نے بھی خط لکھا ہے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب کی غیرت جو ہے وہ جگانے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ جو غیرت ہے کہ وہ جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ناظرین انہوں نے جو ایک خط لکھا ہے میں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ خط لکھ چکے ہیں سابق ریٹائرڈ جو ججز ہیں، وہ بھی ایک خط لکھ چکے ہیں، اور ججز کے علاوہ جو ہے یہ خط سابق جو کلرکس ہیں مختلف کورٹس کے انہوں نے بھی لکھا ہے، اور وکلا نے بھی لکھا ہے، مگر ان کی غیرت ابھی تک نہیں جاگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ بلکہ ابھی کیا دیکھنا ہے، ترمیم جو ہے ابھی منظور ہو جانی ہے، لیکن یہ جو خط ہے میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں۔ 27 آئینی ترمیم کے معاملے پر سپریم کورٹ کی سینئر جج جسٹس اطہر منیلہ سمیت سابق 38 لاکھ کلرکس نے بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا۔ سپریم کورٹ کے جج اطہر منیلہ نے 8 اکتوبر کو یہ خط لکھا ہے جو منظرعام پہ آیا ہے۔ جسٹس اطہر منیلہ نے خط میں کیا لکھا کہ سپریم کورٹ اکثر طاقتور کے ساتھ کھڑی رہی ہے، عوام کے ساتھ نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی پھانسی عدلیہ کا ناقابل معافی جرم تھا۔ خط میں جسٹس اطہر منیلہ نے لکھا کہ جیسے بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کارروائیاں بھی ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، عمران خان کے ساتھ ہونے والا سلوک اسی جبر کے تسلسل کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ سپریم کورٹ کا حاضر جو ایک جج ہے اور سینئر ایک جج ہے وہ کیا کہہ رہا ہے عمران خان کے بارے میں۔ بھٹو تو چلے گئی دنیا سے، پہلے بھی جن کے خلاف جن کی گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے حق میں بھی بات کرنے کو اتنی وہ والی بات نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جن کے اوپر اتنے کیسز بنے ہوئے ہیں، خود ہی اعتراف کر رہے ہیں، اور ایک جج ان کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے
کہ خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اسی جبر کا تسلسل ہے۔ سپریم کورٹ کی جج نے لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو عوامی اعتماد حاصل کرنے پر نشانہ بنایا گیا۔ بہادر ججز کے خط اور اعتراف سپریم کورٹ کی ضمیر پر بوجھ ہیں، ہم سچ جانتے ہیں مگر صرف چائے خانوں میں سرگوشیوں تک محدود ہے۔ جسٹس عطر منیلا نے خط میں لکھا کہ بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں، ایک کھلی حقیقت ہے، اور جو جج سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے۔ جو جج نہیں جھکتا اس کے خلاف احتساب کا ہتھیار استعمال ہوتا ہے۔ سابق لا کلرکس کا خط۔ سپریم کورٹ کے 38 سابق لا کلرکس نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھا، فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا۔ خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ آج عدلیہ کو 2007 سے زیادہ خطرات لاحق ہیں، آپ کا رد عمل طے کرے گا کہ آپ کا نام تاریخ میں کیسے یاد رکھا جاتا ہے۔ سابق لا کلرکس نے جو ہے انہوں نے لکھا کہ یہ طے ہوگا کہ آپ تاریخ میں سپریم کورٹ کا دفاع کرنے والے چیف جسٹس کے طور پر جانے جاتے ہیں یا پھر اسے دفن کرنے کے طور پر ہی جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ اچھا جی، یہ تقی عثمانی صاحب مولانا انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اسلام میں کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پر ہو کسی بھی وقت عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں ہو سکتا تھا۔ خلفائے راشدین کی مثالیں سب کو معلوم ہیں۔ ہمارے دستور میں پہلے بھی صدر کو صدارت کے دوران تحفظ دیا گیا جو اسلام کے خلاف تھا، اور اب تاحیات کسی کو یہ تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے بالکل خلاف ہے جو ملک کے لیے نہایت شرمناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ملک کو اس بے عزتی سے بچائیں، آمین۔ پارلیمنٹ کے ارکان سے درمدانہ درخواست ہے کہ وہ اس گناہ کو اپنے سر نہ لے چکے ہیں جی، وہ کیا نہ لیں۔ یہاں پر پیسے کی خاطر جو وہ سب کچھ بیچ دیا جاتا ہے۔ پاکستان سنی تحریک نے بھی سماعت دھماکے کی مذمت کی اور کہا کہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ خدا خدا کر کے پاکستان میں دھماکوں کی گرج تھمی تھی۔ عالمی سطح پر ہمدردی لینے کے لیے پاکستانی قوم کو پھر سے قربانی کے لیے دہشت گردوں کے رم و کرم پر چھوڑا جا رہا ہے۔ ابو الجرار عطاء الرحمان دینیال صدر پاکستان سنی تحریک